ڈیئر اسٹوڈنٹس کلاس 10th، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہم پرنٹ کلچر اینڈ دا ماڈرن ورلڈ پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے کہ یہ پرنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور کیسے اس کی ترقی ہوئی تھی، کن کن رکاوٹوں سے اس کو گزر کے اس عام سٹیج پر پہنچ گیا۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرنٹ اینڈ دا پور پیپل۔ یہ پرنٹ جو ہے اور غریب لوگ، آج کا ٹاپک ہمیں یہی ہے۔ ان 90th century cheap books start coming in the market۔ 90th century میں سستے والی کتابیں اب مارکیٹ میں آنے لگے۔ So it became easy for the poor people to buy books۔ اب یہ جو غریب لوگ تھے ان کے لیے بالکل آسانی ہو گئی تھی، وہ مارکیٹ میں جا کے ان کتابوں کو خرید کر پڑھ سکیں، کیونکہ یہ بالکل سستے والی کتابیں تھیں، ان میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں تھی۔ ان ارلی 20th century پبلک لائبریری واز بینگ سیٹ اپ، اور ارلی 20th century میں پبلک لائبریری بھی سیٹ اپ ہو گئی تھی۔ ایکسپینڈنگ ایسس آف بکس ٹو دا کامن پیپل۔ اس پبلک لائبریری سے لوگوں کو کیا فائدہ ملا؟ اس میں کافی ساری کتابیں اب جمع ہو گئی تھی، اب لوگ آسانی سے آ کے کتابیں منگوا سکتے ہیں، وہاں پر کتابیں لے سکتے ہیں وہاں پر، اور ان کتابوں کو پڑھ کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کی خبر اب ان عام انسان تک بھی پہنچنے لگی۔ فرام 90th century important issues like caste discrimination began to be written۔ اب 90th century میں جو کاسٹ ڈسکرمنیشن چل رہی تھی، اسپیشلی ان آور کنٹری ہندوستان، یہاں پر اس نے لوگوں کو بالکل ڈیوائیڈ کیا تھا، نفرت اس نے پھیلائی تھی۔ اب ان چیزوں پر ان بکوں میں، کتابوں میں، پمپلیٹس میں، جرنلز میں لکھنا شروع ہو گیا، تاکہ لوگ ان چیزوں سے پوری طرح سے واقف ہو جائیں گے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے سے گریز کریں۔ تیو بی پلسی بک گولمری 1871 ٹاکس اباؤٹ انجسٹس آف کاسٹ سسٹم۔ یہ ایک کتاب تھی، اس نے اس کاسٹ سسٹم کے بارے میں پوری طرح سے چھانٹ کے اس کاسٹ جو انجسٹس ہو رہی تھی ان لو کاسٹ کے ساتھ، اس نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر ای.وی. راماسوامی wrote on the caste and the books were read all over the India۔ ڈاکٹر امبیڈکر اس نے بھی بہت ساری کتابوں میں اس کاسٹ سسٹم کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے یہاں پر ہمارے ہندوستان میں، اینڈ یہ جو کتابیں تھے آل اوور انڈیا، ان کتابوں کو اب لوگ پڑھنے لگے اور اس کاسٹ سے ان کو کسی حد تک نجات ملا۔ کیشو باباس چھوٹی اور بڑے کا سوال 1938 ایک کتاب لکھی تھی۔ اٹ ٹاکس اباؤٹ دا لنک بٹوین دا کاسٹ اینڈ دا کلاس ایکسپلوٹیشن۔ اس میں بھی یہ کاسٹ اور کلاس ایکسپلوٹیشن جو ہو رہی تھی یہاں پر، تو اس کتاب میں سب کچھ ملتا تھا، وہ لوگ اس کو پڑھ کے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اچھا، پوئم آف دا کانپور ورک مل سچی کویتائیں، اور پوئٹ یہ کانپور مل اس کے جو ورکرز تھے ان کی سچی کویتائیں کتابوں میں آنے لگے تھے، اب لوگ ان کو بھی پڑھنے لگے۔ ایک بہت سارے معلومات اب لوگوں کو تک ان کتابوں کی وساطت سے پہنچنے لگی، اور لوگ کافی حد تک لطف اندوز بھی ہو رہے تھے، اور جو کاسٹ ڈسکرمنیشن اسپیشلی ان دا اسٹیٹ ان دس انڈین کنٹری، جس نے لوگوں کو بالکل ہی ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دیا تھا، اور ایک نفرت جو پھیلائی تھی اس نے، اور جو کافی ایکسپلوٹیشن ہو رہی تھی ان کاسٹ لو کاسٹ کے ساتھ، جیسا کہ ہندوستان 3 کاسٹ میں بٹا تھا، شودراز، برہمنز، شودراز، وشیاز اینڈ دا لویسٹ اسٹراٹا آف دا سوسائٹی دیز ہریجنز، ان کو بالکل نیچی نظر سے دیکھتے تھے، ایون کہ کسی کی ٹائم میں ان کو انٹچیبلز بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹچ بھی نہیں کرتے۔ یہ سب چیزیں جب اب کتابوں میں آنے لگے تھے تو لوگ ان کو پڑھ کے اچھے اور برے میں اب تمیز کرنے لگے۔ تو اس طرح سے پرنٹ کلچر نے کافی اچھے کام کیے ہیں۔ تو یہ آج کا ٹاپک جو تھا یہاں پر ہی ختم ہوا تھا۔ انشاءاللہ کل اس کے اب سینسرشپس جب اس پرنٹ کلچر پر لگے تھے برٹش کولونیکل پیریڈ میں، تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تھینکس۔